worship. You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Shanno Varuna Shanno Mitra Shanno Varadvaryamaha Shanna Brahma Brihaspati Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi Samam Kaisharo Giriva Dharayam Vacharam Nisthiraha Sampreksh Nasikam Dara Dishasya Chanat Lokam Niyaha Yatra Nar Yastu Pujante Ramante Tatra Devataha Anyatra Tastu Na Pujante Ramante Tatra Devataha Vasudev Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishna Vande Jagat Guru Maha Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. محترم صدر جلسہ اور اس منچ پہ اسٹیج پر تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام اور قوم و ملت کے دانشور کرتا اور اس پنڈال کے نیچے ہمارے مسلم بھائیوں اور ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، آپ کے اس جلسے کی بہت دن سے تیاری چل رہی تھی اور خصوصاً نوجوان طبقہ اس بستی کا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پروگرام کو، اس محفل کو وجود میں لانے کے لیے رات و دن محنت کی ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے اور اللہ ان کے کام میں خلوص دے، برکت دے اور جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے تمام نوجوان ساتھیوں کو۔ اسی جلسے کی نسبت پر ہم بھی بہت دور سے پہنچے ہیں، تقریباً اتر پردیش کے بارڈر پر پچھلے رات پروگرام تھا، وہاں سے پروگرام کر کے سفر شروع کیے رات 3 بجے، 3 جگہ گاڑی بدل کر تب آپ کے اس پروگرام میں ہم 9:30 بجے تک پہنچ پائے، اور پھر آنے والے کل میں جو پروگرام ہے وہ بھی نیپال کے بارڈر کے قریب پروگرام، یہاں سے ہمیں ہر حال میں نکلنا پڑے گا، 2 سوا 2 بجے کی ٹرین لینی پڑے گی، تب جا کر ہم آئندہ کل کے پروگرام کا وہاں کے جلسے میں ہم شریک ہو پائیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ جو بھی وقت ہے آپ کے بیچ آپ کو کچھ قرآن و شریعت کی بات بتانے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں اس وقت 10.5 ارب انسان، پوری دنیا میں
ان 10.5 ارب انسانوں میں سب سے محبوب، اللہ کو سب سے پیارا کتنے لوگ؟ صرف 2 ارب 1 ارب 98 کروڑ، یعنی 10 ارب انسانوں میں 8 ارب انسانوں کی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ صرف 2 ارب انسان اللہ کی نظر میں عزت کے قابل ہے، سمان کے قابل۔ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نزدیک، اللہ جو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ اپنے آپ کو تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ کنگ آف دا ورلڈ، جیسے آپ کے گاؤں میں ایک انسان ہے، اگر وہ تنہا پورے گاؤں کو چلاتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ہی پورے گاؤں کا سردار بن کر رہوں، میں پردھان بن کر رہوں، وہ ہمیشہ یہی چاہے گا۔ اگر اسی کے بیچ میں کوئی دوسرا آدمی اس کی برابری کرے گا تو پھر اس آدمی کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی۔ صرف اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں، پورے کائنات میں، اس پورے برہمانڈ میں، پورے گیلیکسی سسٹم میں وہ تنہا اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ اس سے بڑا طاقتور اور اس سے بڑا پاورفل آج تک کوئی ذات پیدا نہیں ہوئی۔ اب اس کے ایک ہونے کو یہ 10.5 ارب انسانوں میں 8 ارب انسان اس کو اکیلا نہیں مانتے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیوی بھی ہے۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے اور بھی سہیوگی ہیں، مدد کرنے والے ہیں، وہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کو مدد دینے والے 33 کروڑ بھی ہے۔ 8.5 ارب انسانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ صرف 2 ارب انسان یہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کی بیوی نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، وہ ہمیشہ سے اکیلا تھا، اکیلا ہے، اور اس دنیا کو ختم ہونے تک وہ اکیلا رہے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں؟ ان تمام انسانوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے کلمے کے ذریعے سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ آپ ہی بندگی کے لائق، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اس زمین پر، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی ہے، آپ نے دنیا کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر اور رسول ہیں، آخری رسول۔ تو اس کلمے کے آدھار پر 2 ارب انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے منشا کے مطابق وہ 2 ارب انسان اس کو سمان دیتے، باقی 8.5 ارب انسان اللہ کو اللہ نہیں مانتے، مانتے ہیں تو کسی نہ کسی کمی کے ساتھ۔ ہندو بھائی بھی مانتے، ایکما برہما ایک مانتے، لیکن ساتھ میں وہ ہیلپر کو بھی جڑاتے، وہ کہتے ہیں کہ دیو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے،
لیکن اس کے ساتھ چھوٹا اللہ بھی ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہے۔ کون؟ برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، اندر ہے، مترا ہے، ورون ہے۔ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ملا دیتے، جبکہ اللہ کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمام جہان کا تعالیٰ۔ اور یہ مسلمان وعدے کا پکا ہے۔ آج میں نے دوپہر میں جلسے والے کمیٹی کے بڑے بھائی صاحب سے میں نے پوچھا فون کر کے کہ بھائی صاحب میری آواز بیٹھی ہوئی، ٹیلی پروگرام کی وجہ سے میری آواز صاف نہیں ہے، اگر میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا تو چلے گا؟ میں آپ کے پروگرام میں نہیں آنا چاہتا، میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ خلافی ہو جائے گا اگر آپ نہیں آئیں گے تو۔ یقیناً ہم نے چونکہ وعدہ کیا، ہم نے ان کو ٹائم دیا، اگر ہم آج نہیں آتے ہیں اچانک تو یہ وعدہ خلافی ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے، میں نے کہا میں نے وعدہ کیا تو انشاءاللہ میں ضرور پہنچوں گا، آپ تیاری کیجئے، لیکن تھوڑی دیری ہوگی مجھے آپ کے پاس پہنچے۔ اگر ہم نہیں آتے تو وعدہ خلافی ہوتا، اور کچھ لوگ ہمیں گالی بھی دیتے، کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے کہ کیسے مولانا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹے لوگ ہیں، ایسا سے کمتری کا شکار ہوتے۔ تو یہ سارے 10 ارب انسانوں میں وفادار وعدہ پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف 2 ارب انسان پوری دنیا میں، کیونکہ یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ ان 2 ارب انسانوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی اس کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ سارے 8 ارب انسان انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھول گئے دنیا میں آنے کے بعد۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ ہے اللہ کو ایک ماننے کا۔ پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو، مسلمان ہو، جین ہو، کرسچن ہو، بنگال کا ہو، جھارکھنڈ کا ہو، ارریہ کا ہو، سیمانچل کا ہو، مرشد آباد کا ہو، فرقہ کا ہو، کہیں کا بھی انسان، سب کی روح کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، آپ سب کی آتما، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے سب کی روح وہاں پر تھی، بلکہ شروع سے لے کر اخیر تک حضرت آدم کی روح سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان تمام کی روحیں وہاں پر جمع تھی۔ سب نے کہا کہ قالوا بلا، وائے کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، قالوا and they all said at the time, why not, you are my Lord، آپ ہمارے خدا ہیں۔ اس وقت وعدہ کیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تم کو مٹی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا تمہارے ماں باپ کے ملنے کی وجہ سے 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، پانی جاتا ہے، ایک دوسرے سے پانی منتقل ہو کر ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون بنتا ہے، خون کے ذریعے لوتھڑا پھر گوشت کی شکل بنتی ہے، اسی لوتھڑے سے پھر ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ہاتھ پیر بنتے ہیں، پھر ایک اعضا بنتا ہے، اس کے بعد پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا۔ ابھی تو سارے 10 ارب انسان، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی انسان ہو، کوئی بھی ہو، ایک غریب ہو کہ امیر ہو، بچہ، بوڑھا، جوان، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، سب کے سب کی روح آتما وہاں پر تھی، اور سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، یعنی آپ ہمارے اللہ، ہمارے خدا۔ تو اب پیدائش کے بعد
پیدائش کے بعد جو وعدہ پیدائش سے پہلے کیا اللہ سے، تو وہ وعدہ پیدائش کے بعد کون نبھائے گا؟ جو اللہ کو ایک مانے گا۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے، ان کے تمام لوازمات کے ساتھ، تمام احکامات کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، باقی نبی کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، نماز کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو نہیں مان رہے، پھر وہ مسلمان وہ بھی نہیں۔ تمام احکام کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے تو سب سے بڑا وفادار، کیونکہ زمین پر آنے سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ سب نے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ہم تو نہیں تھے وعدہ کرنے والوں میں، ایسا نہیں، سب کی آتما تھی۔ اتر پردیش کے سی ایم صاحب کی بھی آتما تھی، یوگی جی کی، ہمارے بنگال کے ممتا جی کی بھی آتما تھی، امت شاہ کی بھی آتما تھی، مودی جی بھی تھے وہاں پہ، سب تھا۔ امریکہ کا جارج بش بھی تھا، ہٹلر بھی تھا، ٹرمپ بھی تھا، سب تھے، سب کے سب تھے، سب کی آتما تھی۔ سب نے کہا وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ۔ اب دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے تو کیا بن کر آئے؟ ہندو بن کر آئے کہ مسلمان بن کر؟ ہر بچہ زمین پر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر آتا ہے، ہر بچہ۔ کیوں مسلمان بن کر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں وعدہ کیا، اس کی آتما مسلمان، مومن، ایک اللہ کو ماننے والا۔ ماں کے پیٹ سے جیسے باہر نکلے، زمین پر آئے، آنے کے بعد کان ابواہ یحودانہ او یمجسانہ، اب دیکھیے، او ینصرانہ، اب تو بچہ اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو جیسے آنکھ کھولے گا دیکھے گا اس کے گھر میں شیو جی کی پوجا ہو رہی، تو اس کے دماغ میں شیو جی کی مورتی بیٹھی، دیکھے گا تو اس کے گھر میں ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا، تو بیٹھے گا تو دیکھے گا کہ جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیس تہو لوک اجاگر، انجن پتر پون ست ناما، ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا، اور ہنومان، شری ہنومان جی کی تصویر مورتی ہے سامنے رکھی ہوئی۔ وہ بچہ جیسے باپ کو دیکھے گا کہ ڈیلی وہ اپنے ہنومان جی کے سامنے میں ہنومان چالیسا پڑھتا، اس بچے کی دماغ میں وہی بات بیٹھے گی، حالانکہ وہ مسلمان بن کر آیا تھا، اس کا دل پاک تھا، اس کا دماغ بالکل صاف تھا۔ کل مولود، ہر ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ حالت اسلام پر سب مسلمان بن کر آئے، بھارت میں آنے کے بعد کوئی یوگی بن جاتا ہے، کوئی مودی بن جاتا ہے، کوئی امت شاہ بن جاتا ہے، کوئی لال کرشن اڈوانی بن جاتا ہے، اور کوئی گنگاؤں کا پی ایم بن جاتا ہے اور گیروے رنگ کا کپڑا پہنتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ماحول میں رہا، اس نے بچپن سے دیکھا کہ مورتی کی پوجا ہو رہی، اس نے بچپن سے دیکھا کہ کرسچن کے گھر میں وہ صلیب باندھا ہوا ہے، وہ پھانسی پر لٹکائے ہوئے جیزس کو دیکھتا ہے تو وہ جیزس کا عقیدہ اس کے دماغ میں آتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اذان ہو رہی، اور دیکھتا ہے کہ فجر کی نماز میرے اماں پڑھ رہی، وہ بچہ دیکھتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی، قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بچہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اس کے گھر کے اندر ہوتا، کیونکہ بچہ اپنے سننے کے بعد بولنا سیکھتا، اس کے کان میں آواز پہنچتی ہے تو وہی آواز سے وہ سیکھتا ہے، سن کر بولنا سیکھتا۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو باغات میں لے جا کر چھوڑ دیجئے، جہاں پر لیچو کے باغان ہے، آم کے باغان، وہاں پر چھوڑ دیجئے، اس کے کان میں آواز نہیں پہنچنی چاہیے،
किसी भी इंसान की आवाज उसके कान में नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बच्चा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद बोल नहीं पाएगा, गूंगा होगा। क्यों? क्योंकि उसने कान में इंसान की आवाज नहीं सुनी। बच्चा बोलना सीखता है सुनकर, सुनता है फिर वो बोलता है। या बच्चा पैदा हुआ बंगाल में, उसकी परवरिश होती है अमेरिका में, जहां पैदा हुआ लेकिन अमेरिका में परवरिश होती है, तो वो बच्चा बंगला नहीं बोलेगा, बंगाली लैंग्वेज नहीं बोलेगा, वो अंग्रेजी बोलेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी उसकी जुबान, वो जुबान उन्होंने अमेरिका में उसके कान में आवाज पहुंची तो बच्चा अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। फितरत है। तो इसलिए हम लोग वफादार, हर बच्चा, टोटल दुनिया के इंसान, सारे हिंदू भाइयों के बच्चे पैदा होते मुसलमान, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, बुतप्रस्त बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं। उसके माहौल में पैदा होने, माहौल जैसा माहौल मिलता बच्चा वैसे ही ढलता हुआ चला जाता। आप देखेंगे कि आपका बच्चा, अगर किसी वकील के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह आगे चलकर वकील बनता है। किसी मास्टर के घर में है तो वह आगे चलकर अच्छे पोस्ट में जाएगा। क्यों? घर में माहौल है, पढ़ा लिखा माहौल, नमाजी फैमिली है तो नमाज पढ़ेगा, दीनदार होगा। वो 100 में से 5 बच्चा ऐसा होगा, हो सकता है कि जो बददीन हो जाए या माँ बाप की तरह ना हो। लेकिन ये दुनिया का निजाम है मेरे मुसलमान भाइयों। वी आर फॉलोवर, वी आर बिलीवर। हम हैं अल्लाह के वफादार, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले। इस दुनिया में आने से पहले हमने अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपकी वहदानियत का अकीदा अपने दिलो दिमाग से निकलने नहीं दे। वी आर बिलीवर, हम हैं मोमिन, अल्लाह के वफादार। हमारे ही लोग दुश्मन बन जाते। क्यों? अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह से वादा किया है, उस अल्लाह ने हमें बनाया, उस अल्लाह ने मिट्टी से इंसान बनाया, उस अल्लाह ने पानी से, माँ बाप के पानी से मिलकर खूबसूरत इंसान बनाया। इसीलिए हम उस अल्लाह को मानते हैं और मर जाएंगे दुनिया वालों तुम्हारे जुल्म तशद्दुद से, तुम्हारे डराने से कि तुम अल्लाह की वहदानियत का इनकार करो। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा। लाख कोशिश कर लो, जुल्म कर लो, जुल्म के पहाड़ तोड़ लो, क्यों मुसलमान तुम अल्लाह को छोड़ दो। तुम हमारे मंदिर में आके घंटा बजाओ, तुम बुतों की पूजा करो, परवरिश करो, हमारे देवी देवताओं को अपना खुदा मान लो, यकसा सिविल कोड को मान लो, कुरान को छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। मुसलमान मर तो सकता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा मुसलमान किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज कोई है तो वो ईमान है, वो कलीमा। हमें और आपको अंदाजा ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे की तबलीग के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम परेशान हुए, चले गए दुनिया से, लेकिन कलमे की तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस धरती पर रहे, सैकड़ों साल तक कलमे की तबलीग की। इस दुनिया से चले गए, कौम के कौम दुश्मन हो गए कि नूह तुम अल्लाह की बात करते हो, तुम अपनी शरीयत की बात करते हो, क्या जरूरत है? हमारे पास ये वक्त है, ये सुबह है, ये होश है, ये ऊख है, ये नस्र है, वो पत्थर, वो भूत, उनके डुप्लीकेट खुदा कि इनको मानो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मारा यंत्र होता, ये न तुमको नफा दे सकता है न तुमको नुकसान दे सकता।
اس کو خدا مانتے ہو، اس کو خدا مانو، اسے ایک اللہ کو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے پورے کائنات کو، پورے سنسار کو بنایا، جو سورج کو مشرق سے اٹھاتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم بے جان چیزوں کی پوجا اور پرارتھنا کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن بھی ہو گئے، اسی محنت کی وجہ سے۔ لوگوں مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کا ظالم اور باطل طاقت دلی میں بیٹھ کر، اتر پردیش میں بیٹھ کر ہمارے دھرم کو، ہمارے شریعت کو مٹانے کی بات کرتا ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ ان کو مٹا دے گا۔ یہ اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، یہ قرآن نہیں مٹ سکتا ہے، یہ کلمہ نہیں مٹ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سے پہلے ہزاروں سال تک، 10,000 سال تک تبھی سے اس دھرم کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے انسان سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے پر آئے، قوم کے لوگ دشمن بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دعوتی قومی لیل و نہارا، رات و دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی وحدانیت سمجھاتے رہے۔ قوم کے لوگ دشمن ہو گئے، قوم کے لوگوں نے کہا نہیں مانو گے، ظلم تشدد پر اتر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے نوح کشتی بناؤ، تو کشتی بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں اپنے 80-82 لوگوں کو لے کر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں زندہ رہنے والے، اے نوح اپنے بیٹوں کو لے کر اور اپنے جو اعتماد کرتے ہیں تم پر اور تم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کو لے کر اس کشتی پر سوار ہو جا۔ کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، زمین کے نیچے سے پانی نکلتا، آسمان سے پانی کی بارش ہوتی، 6 مہینے تک برسات ہوتی ہے اور پھر پوری دنیا پانی سے بھر جاتا۔ اور کچھ لوگ جو تھے اللہ کے نیک بندے، اس کو کشتی میں سوار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر ٹکا دیتے۔ واستوى على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ زمین تو اپنے پانی کو روک لے، نکل لے، اور آسمان سے کہا جاتا ہے کہ تو تھم جا، بارش رک جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ظالم لوگ، پوری دنیا کے باطل طاقت کے لوگ، پوری دنیا کے اندر رب کو نہ ماننے والے لوگ، کفار و مشرکین کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے ظالم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف بستے ہیں تو کون بستے؟ کلمہ پڑھنے والے بستے۔ 80-82 آدمی ٹوٹل حضرت نوح علیہ السلام، باقی پوری قوم اور پوری دنیا کے لوگ سب کے سب ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ آج جو بھی اسلام کو مٹانے آئے گا، آج بھی ایسا نہیں ہے کہ محمد آئے چلے گئے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں۔ اس دھرم کو، اس شریعت کو، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حفاظت انہی جلسوں سے ہوگا، اس کی حفاظت مسجد سے ہوگا، اس کی حفاظت قرآن کے ذریعے ہوگا، اس کی حفاظت مدرسوں سے ہوگا، اس کی حفاظت مولانا عبداللہ کے تقریر سے ہوگا، اس کی حفاظت اور دوسرے جو علماء کرام ہیں، قرآن حضرات ہیں، ان سے ہوگا۔ کوئی اس کو مٹانے پہ آئے وہ خود مٹ جائے گا، لیکن اسلام اور قرآن اور کلمہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ کیوں نہیں مٹ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کا مذہب ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ کسی انسان کی شریعت نہیں ہے، اور یہ ایسی شریعت ہے کہ اس کے آرڈرز پوری دنیا کی کتابوں میں موجود، پوری دنیا کی کتابوں۔ ہمارے نبی کا نام کہاں نہیں؟ گوتم بدھ سے گوتم بدھسٹ جو ہے 2750 سال جو پہلے آئے اس زمین پر،
गौतम बुद्ध, ये इनका नाम असल में सिद्धार्थ था। गौतम का बुद्धा, गौतम और सिद्धार्थ दो नाम थे, एक मजहबी नाम, एक गांव समाज के एतबार से नाम। एक नाम सिद्धार्थ था, दूसरा नाम गौतम था। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। बुद्ध मतलब विद्वान, बुद्ध मतलब नबी, बुद्ध मतलब अवतार अकीदे के मुताबिक। तो ये एक बड़े राजा के बेटे थे। कौन? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बड़े राजा के बेटे थे। एक रोज इन्होंने देखा, गौर करने लगा कि मौत क्यों आती है, इंसान को मौत आती, मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। हम इस मौत से कैसे जीत सकते, ये मौत आती क्यों है, इसके ऊपर तहकीक करने के लिए कहाँ निकला वो? ये फरक्का नदी के किनारे चला रहा है। कोई नहीं था, जंगल में चले गए, गौर करने लगे कि आखिर राजा, महाराजा का बेटा, प्रिंस गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, एक रोज देखा अपने घर से बाहर एक बूढ़ा आदमी, एक रोज देखा कि एक की लाश लेकर जा रहे हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या सिस्टम है, इंसान बच्चा पैदा होता है और फिर वो बच्चा बड़ा बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, ये क्या सिस्टम? इसको जानने के लिए निकला। कहाँ? जंगल में। कहा जाता है, गया है, गया बिहार में एक जगह गया, बौद्ध गया बोलते उसको, बौद्ध गया। वही गया की पहाड़ी पर 30 साल के बाद उसको इल्का हो गई। ये बात कही जाती है, हिस्ट्री की बात है। वो जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ था, 30 साल के बाद उसको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ, कुछ जानकारी दी गई ईश्वर की तरफ से। वो कहता है अपने किताब में कि मुझे जानकारी दी गई, मुझे बताया गया, उसी दिन से गौतम सिद्धार्थ का नाम पड़ गया बुद्धा। बुद्ध यानी बुद्ध मतलब वो इंसान जिस पर आसमान से कोई बात आई हो, कुछ नॉलेज दिया गया हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, इसीलिए उस दिन से उसका नाम पड़ा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। बुद्धिस्ट लोग उसी को मानते। जब जमीन पर आया तो आने के बाद उसने क्या कहा कि हे लोगों, चिकन का, जो तुम लोग चिकन का मुर्गा खाते हो उसको ज़िबा करना बंद करो, गाय खाते हो उसको बंद करो, मटन खस्सी ज़िबा करते हो उसको बंद करो, और क्या खाए? मच्छी बंद करो। मच्छी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, तो खाएंगे क्या जी? उन्होंने ये भी कहा कि जो साग है, साग हरी सब्जी, बैगन, टमाटर, आलू, गोभी, पालक, सब्जी, वेजिटेबल्स है, सब्जियां। उन्होंने क्या कहा कि ये सब्जी मत खाओ। क्यों? इसमें जान होती है, इसमें आत्मा है। जब आदमी गोभी काटेगा तो इसका मतलब उसकी हत्या हो गई गोभी की। बैगन काटेगा तो बैगन की हत्या हो गई। बैगन में भी जान, गोभी में भी जान, साग में भी जान, सब में जान। तो आदमी खाएगा क्या? पत्थर। आदमी क्या खाएगा? लकड़ी। लकड़ी में भी जान। आदमी आखिर खाएगा क्या? पत्थर भी किससे बनता है? जानवर की हड्डी से। समंदर में क्या खाएगा? ईंट। ईंट भी किससे बनती? मट्टी से। और मट्टी को सुखाते हैं, मट्टी में भी जान है गोया की। सब में जान ही है, तो खाएगा क्या ऐसा? भूखा रहेगा कि क्या खाएगा? तो अब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे तो मर जाएगा भूखा सब। एक काम करो, उन्होंने कहा कि जो बुद्धिस्ट होगा, यानी जो साधु संत बनेगा, वो कुछ नहीं खाएगा, अपने हाथ से कुछ नहीं पकाएगा, अपने हाथ से गोभी पकाएगा, आलू पकाएगा, सब्जी पकाएगा, तो काटेगा तो जीव हत्या हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, गांव देहात में आपके क्या मिस्कीपुर नाम है, मुस्की नगर, मुस्कान नगर नाम होता है, मुस्की नगर, बहुत अच्छा नाम। चलिए, ये मुस्की नगर में
اس کی نظر کی جنتا ساتھ بنائے ٹھیک ہے، ہم سادھو آدمی جائیں گے ان سے کہیں گے کہ مانگ کر کہیں گے کہ سبزی دے دو، یعنی سبزی مانگ کر کھائیں گے تو گویا سبزی بنانے کی جو گناہ ہوا ہے وہ کس پر ہوا؟ اس کی نظر والے پہ۔ یعنی ان کو تو تم کہہ رہے کہ تم جیو ہتیا کرو اور خود اپنے ہاتھ سے جیو ہتیا نہیں کر رہے، گناہ کسی اور سے کروا رہا ہے، اپنا ہاتھ نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے یہ لاجک پیش کرنے والا زمین پر کہ سب چیز میں آتما ہوتی ہے، پالک میں آتما، گوبھی میں آتما، ساگ میں آتما، انڈا میں آتما، چکن میں آتما، گائے میں آتما، بھینس میں آتما، گرو میں آتما، ہر جگہ ہر چیز میں آتما۔ تو پھر کھائے گا کیا بھائی آدمی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک عام جنتا اگر ذبح کر کے بنائے کاٹے اور اس سے مانگ کر کھائیں گے تو مانگنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، بنانے والے کو گناہ ہوگا۔ سب سے پہلے کس نے؟ گوتم بدھ سدھارتھ۔ یہ وہی گوتم بدھ سدھارتھ ہے جس کی سب سے بڑی تعداد ابھی میانمار میں پایا جاتا ہے اور چائنا میں پایا جاتا، شری لنکا میں پایا جاتا اور کچھ تعداد یہ نیپال میں پایا جاتا۔ گوتم بدھ سدھارتھ کے ماننے والے کپڑا کیسے پہنتے یہ لوگ؟ ایک دم بالکل لال سرخ بدھسٹ لوگ۔ اب یہ بدھسٹ کیا کہتا ہے گوتم بدھ سدھارتھ نے؟ کس کے بارے میں کہی؟ اے لوگوں، میں تو بدھا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد بھی اس زمین پر ایک میترا آئے گا، ایک میترا آئے گا، یعنی ایک آخری نبی آئیں گے اور اس آخری نبی اس میترا کی باتوں کو ماننا۔ اگر میں رہتا اس دھرتی پر اس کے آنے کے سمے میں تو میں اس میترا کی باتوں کو لے کر آگے بڑھتا اور وہ میترا سچائی کو لے کر آگے جائے گا، اچھائی کو لے کر آگے جائے گا۔ یہ میترا کا کیا مطلب ہوتا؟ میترا پالی زبان کا ورڈ ہے، میترا۔ تو یہ میترا پالی زبان میں بولا جاتا ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی میترا، یہ گوتم بدھ سدھارتھ نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ آخر زمانے میں شریعت لے کر، آخری شریعت لے کر کوئی آئے گا تو اس کا نام میترا ہوگا۔ اس لیے دنیا والوں کو ہم چیلنج کرتے، کیا جائے دنیا والے اپنے اپنے مذہب کو لے کر، تمہارا مذہب، تمہاری شریعت تمہارے گروؤں نے ایجاد کی، ہندو دھرم کو، اس میں ہندو دھرم کے اندر ساتوں پھیرا کون عقیدہ کون رائج کیا؟ برہمنوں نے۔ گائے کے بچے کو مت مارو، گائے کو ذبح مت مارو، کس نے یہ عقیدہ رچا؟ برہمن نے رچا۔ لیکن آپ اسلام میں آ جائیے، اسلام کے اندر کوئی بھی عقیدہ محمد رسول اللہ کا یا کسی مسلمان کا عقیدہ رچا ہوا نہیں، بلکہ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ دنیا کے اندر تمام مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام کے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے بہتر مذہب دنیا کے اندر کوئی اور مذہب نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی مذہب کی تبلیغ کی، مٹانے والے خود مٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں اور بھی نبی آئے، حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے بھی اسی دین کی تبلیغ کی، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اپنے نمرود سے مقابلہ کیا، آگ میں ڈال دیے گئے، آگ میں کود گئے، لیکن نمرود کے سامنے میں، باطل کے سامنے میں اللہ کے دین کو جھکنے نہیں دیا اور خود بھی نہیں جھکے تھے۔ نمرود مٹ گیا، قارون مٹ گیا، لیکن اسلام مٹا نہیں مٹا۔ کون آیا اس کے بعد؟ حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، سارے کے سارے لوگ آئے۔ آنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کی۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دین کو لے کر آگے بڑھے، لیکن مٹانے کی کوشش کی فرعون نے، فرعون خود مٹ گیا، لیکن اسلام نہیں مٹا۔ اس وقت کا ان کا کلمہ نہیں مٹا، اس وقت کا ان کا عقیدہ نہیں مٹا۔
آج آتے ہیں کچھ لال بھجک کر لو، کیا کہتے؟ ہم تمہارے قرآن کو مٹا دیں، ہم تمہاری شریعت کو مٹا دیں۔ مٹا؟ تمہارے سر سے تو ویسے بھی بال پہلے سے غائب ہو گیا، اب تم آئے قرآن کو مٹانے، شریعت کو مٹانے۔ قرآن کریم مٹے گا نہیں، تم سے پہلے تمہارے ابا، تمہارے دادا پردادا کے زمانے میں انگریز بھی آئے تھے مٹانے، قرآن کو نہیں مٹا پائے، صرف قرآن کو مٹا نہیں پائے۔ کلمے تو دور کی بات، کلمے کو کیسے مٹائیں گے؟ اور یاد رکھو دنیا والوں، بتا دو مسلمانوں، تھوڑا پانی دیجیے گا، میری بھائی میری آواز بہت بیٹھی ہوئی ہے، میں کھل کر بول نہیں پا رہا، لیکن پھر بھی اپنی معافی ضمیر ادا کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کو یہ بات بتائی جائے کہ کلمہ مٹنے والا نہیں۔ لاکھ کوشش کر لو، اس سے پہلے کوششیں ہوئی لیکن قرآن نہیں، کلمہ نہیں مٹا اور نہ مٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے نوجوانوں، آپ کی قربانی کی اور سخت ضرورت ہے، آپ کو اور میدان میں کھل کر آنا۔ ہم تو بولتے ہیں تو ہماری تقریر کو لوگ نیوز چینل میں چلا دیتے، ہم تو بولتے ہیں ہمارے خلاف پورٹل میں لکھ دیتے ہیں کہ مولانا عبداللہ دیکھیے کیسی بھاشن دیتے، کیسی تقریریں کرتے۔ ہم نے کہا کہ تقریر کرنا، بولنا، لوگوں کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بھارت کے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے بولنے کی، قرآن کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سچے، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اللہ سچا۔ ہم اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہم اسی وعدہ کو ابھی پورا کریں گے اور مرتے دم تک پورا کریں گے۔ اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ ہماری سرکار ہے، ہم طاقت میں ہیں، ہماری بات مانو، کوئی ضرورت نہیں، تم سے پہلے بھی تم سے بڑی بڑی طاقتور قوم عاد، قوم ثمود کتنی مضبوط طاقت تھی، پہاڑوں کو کھود کھود کر گھروں کو بناتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ بھی نبیوں کو زندہ رکھا، کلمے کو زندہ رکھا، کلمہ مٹا نہیں تھا۔ تم کس کھیت کی مولی ہو جی؟ کتنی تعداد تمہاری بھارت کے اندر سے آباد کرتے ہو؟ پوری دنیا میں مسلمان چلے جاؤ، کوئی بھی ملک ایسا باقی نہیں جا کر مسلمان نہ بستے۔ چائنا میں مسلمان، نیپال میں مسلمان، بھوٹان میں مسلمان، بنگلہ دیش میں مسلمان، افغانستان میں مسلمان، شری لنکا میں مسلمان، ساؤتھ امریکہ میں مسلمان، افریقہ میں مسلمان، یونائٹیڈ اسٹیٹ USA، یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ وہاں مسلمان، فرانس میں مسلمان، ایران میں مسلمان، عراق میں مسلمان، لندن میں مسلمان، تھائی لینڈ میں مسلمان، انگلینڈ میں مسلمان، پولینڈ میں مسلمان، تاجکستان میں مسلمان، ازبکستان میں مسلمان، آذربائیجان میں مسلمان، شام میں مسلمان، فلسطین میں مسلمان، حجاز میں مسلمان۔ کہاں مسلمان نہیں بولیے تو؟ ہر جگہ تو مسلمان۔ اور تمہارے بھگوا رنگ والے کتنے جگہ پہ؟ بھگوا کپڑے والے کتنے؟ بھگوا مطلب ہندوتوا ذہن کے لوگ، ہندو نہیں، ہندو بھائی نہیں، ہندو بھائی تو الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہندوتوا ذہن، کوچے کا ذہن، گیروا رنگ کا کپڑا، بھگوا دھاری، وہ کتنی جگہ پہ؟ پتا تو چائنا میں نہیں ہو، وجود نہیں چائنا میں، تو نیپال سے مار مار کر بھگایا، کہا کہ یہ بھارت نہیں، یا جے شری رام کا نعرہ نہیں چلے۔ شری لنکا میں نہیں، شری لنکا میں رام کو راون مان، رام کو
نہیں مانتے، وہاں راون کو خدا مانتے. کہاں؟ شری لنکا قریب میں. اب بتائیے انگلینڈ میں بھگوا نہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھگوا نہیں. ہندو بھائی ہے الگ تھا لیکن بھگوا الگ. بھگوا مطلب زعفرانی کلر کا کپڑا والا جو کہتے ہیں کہ ہم منسمرتی نافذ کریں گے، ہم اس دیش میں گیتا پڑھائیں گے. گیتا پڑھنا جانتے ہو؟ مائک میں آتے ایسے کرتے ہیں. کون؟ یوگی جی ایسے اٹک کر کے پڑھتے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی بچے نے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی، یوگی جی منتر پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب کے، ایسے کر رہے ہیں، وہ منتر میں بھی اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں. آگیان ہے تم محمدان کنتکار، آگیان ہے تو کرت محمدان دکارم ناشم، ایسے پڑھ رہے ہیں. یدا یدا ہی دھرم سکلا نربھوتی بھارت. ودھان سبھا میں پڑھ رہے ہیں، گیتا دیکھ کر بھی نہیں پڑھا جا رہا ان سے. اب بولتے ہیں کہ ہم گیتا رکھیں گے. گیتا پڑھنے سے ہوگا، سمجھنے سے ہوگا، صرف گیتا کو نافذ کرنے سے نہیں ہوگا. اگر مسلمان کہے کہ ہم بھارت میں قرآن کو نافذ کرنا چاہتے تو ہم کہیں گے کہ قرآن کو نافذ کرنے سے پہلے قرآن کو پہلے جانو، پڑھو، قرآن کا پہلے درس لو. تو جو قرآن پڑھے گا نہیں، جانے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو پھر جو حکم جہاں پر نافذ کرنے کو ہوگا وہاں نہیں نافذ کرے گا، الٹا پلٹا ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. پہلے گیتا کو پڑھو، پرماتما کیا کہنا چاہتا ہے، یہ گیتا ہے کیا، گیتا آیا کیسے، وجود کیسے ہوا گیتا کا، تب آگے قدم بڑھانا. نہیں سمجھتے نہیں، ہم گیتا نافذ کریں. تم گیتا نافذ کرو گے، ہم کہیں گے ہم قرآن نافذ کریں گے. تو کیا ہوگا؟ جس کی کتاب میں جتنی اچھائی ہوگی سب سے زیادہ وہی کتاب نافذ کی جائے گی. بھارت کے سمویدھان میں گیتا پڑھنے کی بھی اجازت، قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے. آج تک اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے میسج کو عام کرنے میں کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی گئی. لیکن یہ الزام لگا دیتے اور کہتے کہ بس آج سے کلمہ ختم، آج سے قرآن پڑھنے والوں کی خیر نہیں، آج سے ٹوپی والوں کی خیر نہیں. آج ہم نہ قرآن پڑھنے دیں گے اور نہ ہم مسجد میں اذان دینے دیں گے. مسجد میں اذان دینا پاپ ہوتا تو اتر پردیش کے ہمارے لال بزرگ کرو، اور بھارت کی دھرتی پر ہندو واہنی کے لوگوں اور بی ایس پی کے نوجوانوں اگر اذان دینا پاپ ہے، اٹھاؤ آلوک اپنشد میں اور بھوشیہ پران میں اور تمہارے متسیہ پران میں، کلکی پران میں، بھاگوت پران میں ہے، لنگوچراپی سروبھکشی بھوشیتی جنوبم ودا کودم چ پشوستشام بھکشیامتامم مسلمیو سنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم کوشکاہ اتی پچادترمچ بھوشیتی میا کرتا اچلاپی. اونچی آواز میں انتم مہرشی آئیں گے، لوگوں کو بلائیں گے اپنے ایشور کی پوجا کے لیے. اچلاپی، اونچی آواز میں. اونچی آواز میں کہاں پکارا جاتا ہے؟ مندر میں نہیں، کہاں پر؟ مسجد میں پکارا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں نا. مندر میں تو ٹن 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 گھنٹہ بجتا ہے. اچلاپی میری کتاب نہیں ہے. کن کی کتاب ہے؟ یوگی جی کی کتاب ہے، مودی جی کی کتاب، لال کرشن اڈوانی جی کی کتاب. کن کی کتاب؟ بھوشیہ پران. اچلاپی بھوشیتی جنومم ودا کولم چ پشوستشام بھکشیامتامم. پورا منتر پڑھیں گے، ٹائم لگے گا. اور یہ کہا وہ جب آئیں گے ان کی شکل میں داڑھی ہوگی. کن کی؟ انتم مہرشی کی. انتم مطلب آخری، مہرشی مطلب مہان رشی. یہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ تھے نا. محمد رسول اللہ کی داڑھی ٹھیک ہی نہیں تھی. اونچی آواز میں کون پکارتے تھے؟ محمد رسول اللہ. اذان کے لیے حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اذان دیتے تھے. اور اذان کا مسئلہ کیسے سلجھایا گیا؟ پوری ایک ہسٹری، پوری ایک اتہاس ہے.
اونچی آواز میں کون پکارتے؟ محمد رسولullah۔ اچلا پی، ہمارا میسج کہاں پر؟ ہمارا میسج آپ کی کتاب میں ہے۔ ہمارا میسج اللہ کے نبی کے آنے کی پیشین گوئیاں، اللہ کے نبی کے آنے کی صفات، اللہ کے نبی کی پیدائش کی جگہ، محمد رسول اللہ کی تبلیغ کا طریقہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، کمر ٹائٹ کر کے میدان میں آنا ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نوجوان کھڑے ہوئے، اس مسکی نگر کے نوجوان کھڑے ہوئے تو ایک خوبصورت جلسہ بنا۔ اگر ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اسلام کا پھر بلند والا اسلام، الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ سے سر بلند ہوتا ہے۔ جب اسلام پر پابندی لگانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب اسلام کو بلند کرتا، کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اگر آج کے زمانے میں بھارت کی اس دھرتی پر کوئی اسلام کو بین کرنے کی بات کرتا ہے، ان سے پوچھو کہ تم جب پیدا ہوئے ہو، تم نے جو عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے رب ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تم بے وفا کیوں ہو گئے؟ تم اس اللہ کو کیوں بھول گئے؟ تم یہاں پہ آ کر مٹی ڈھیری، مٹی پر پتھر، لکڑی، کنکر کو اپنا خدا تم نے کیوں مان لیا؟ جبکہ تمہاری کتاب یہ بات کہتی ہے نبوہ مرچنا میں، لکڑی میں، پتھر میں، مٹی میں، کنکر میں ایشور پرماتما نہیں ہوتے، اور پھر انسان کی طرح بھی پرماتما نہیں ہوتے۔ ادھکتم وتی ماں پنیم منینتی مانوتم پرم بھاؤ مجاننتو ممادیمانوتم۔ جس طریقے سے انسان کو موت آتی ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو زندہ ہو کر نکلتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو زمین میں اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اس چکر سے مبرہ اور منزہ ہے کون؟ ادھکتم وتی، وہ پرماتما، اس پرماتما کو کبھی موت نہیں آتی ہے، اس پرماتما کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، اس پرماتما کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه۔ آیت الکرسی پڑھیے تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی۔ ان اللہ حی لا یموت، اللہ وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے۔ ادھکتم وتی ماں پنیم منینتی مانوتما، پرماتما وہ ہوتا جس کو کبھی موت چھو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موت کا خود ہی مالک ہے۔ جب وہی مر جائے گا، جب خدا ہی مر جائے گا تو اب بتائیے تو دنیا میں بچے گا کون؟ جب خدا جو موت کا مالک ہے وہی مر جائے گا تو پھر دنیا کو کون چلائے گا؟ جی بڑے تعجب کی بات۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی، اور خدا وہ ہوتا ہے جو کبھی انسان نہیں بنتا۔ ہمارے لال بجکر صاحب کا ایک عقیدہ ہے، اتر پردیش کے سی ایم صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایشور انسان بن کر کبھی کبھی زمین پر آتا ہے، زمین پر۔ جیسے آپ کے مسکی نگر میں اگر کوئی ادھرمی بن جاتا ہے تو اس ادھرمی کو سدھارنے کے لیے اگر کوئی اس دھرتی پر منشیہ شرابی بن جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، تو اس کو سدھارنے کے لیے وہ ایشور اس دھرتی پر انسان بن جاتا۔ مثال کے طور پر وہ پوری دنیا کا پالنہار خدا پرماتما مسکی نگر میں آ گیا، انسان بن کر یہاں سدھارنے کے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے آ گیا مسکی نگر میں۔ فرقہ میں کیا ہو رہا ہے اس کو کیسے پتا چلے گا؟ کلکتہ میں کیا ہو رہا ہے اس کو کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے ارریا بہار سیمانچل میں چوری ہو رہی ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو انسان بن کر مسکی نگر میں آ کر کے یہاں دودھ پی رہا ہے، سو رہا ہے، چائے پی رہا ہے، چائے کھا رہا، پانی کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ یہ عقیدہ غلط، بالکل غلط۔ یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا، پرماتما اگر کہیں پر اچھائی کرنے کے لیے آتا ہے تو پرماتما خود نہیں آتا بلکہ کسی کو بھیجتا ہے۔ آپ کے اس
पूरे मुर्शिदाबाद में अगर कोई चोर चोरी करता है, क्या हमारे बंगाल की सीएम ममता दीदी खुद आ जाती है क्या उस चोर को पकड़ने के लिए? नहीं। किसको भेजती है वो? पुलिस को। पुलिस में किसको सबसे पहले किसको खबर होती है? डीआईजी को। डीआईजी किसको खबर करता है? कमिश्नर को। कमिश्नर किसको इन्फॉर्म करेगा? डीएम को। डीएम किसको करेगा? एसपी को करेगा। एसपी किसको करेगा? अपने उस जिला के जितने भी पुलिस थाना है, आपका जो पुलिस थाना है यहाँ का, उस पुलिस थाने का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन? एसएचओ। एसएचओ को खबर करेगा और एसएचओ डायरेक्ट गाड़ी में बैठेगा, मुस्की नगर आएगा, कौन चोरी किया? ये चोरी किया, पकड़ो। डायरेक्ट ममता दीदी तो नहीं आएगी कि नहीं, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में बैठकर आ गई ममता दीदी चोर को पकड़ने। आप कहेंगे कि ममता दीदी यहाँ की सीएम है, यहाँ की चोर को रोकना, गलती को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि जब कोई आदमी इस दुनिया में शिर्क करता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, तो अल्लाह खुद से नहीं आता है, अल्लाह नबियों को भेजता, पैगंबर को भेजता, और उस पैगंबर पर अपने फरिश्तों के जरिए अपने पैगाम को भेजता। जाओ ये पैगाम दो, मुस्की नगर के लोग मुशरिक बन गए, या मुस्की नगर के लोग नमाज नहीं पढ़ते, या मुस्की नगर के लोग शराब पीते, जाओ मुस्की नगर में एक नबी भेजो, मौलाना अब्दुल्ला को भेजो, तकरीर करेगा। एक प्रोसेस है, लेकिन क्या बोलते हैं ये लाल बुझक्का साहब? नहीं जी, डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट। ऐसा नहीं, अकीदा गलत है। यह अकीदा कुरान का नहीं है, यह अकीदा आपके बनी बनाई है। हमारा एक एक अकीदा कुरान का सच्चा, हमारा एक एक अकीदा, एक एक हुक्म कुरान का पक्का, एक एक अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सच्चा, कोई झुकरा नहीं सकता, कोई ठुकरा नहीं सकता। इतने आसानी से ये धर्म मिटने वाला नहीं, इतने आसानी से ये धर्म खत्म होने वाला नहीं है। बहुत कुर्बानियां, बड़ी मेहनत और मशक्कत की गई इस धर्म की तबलीग के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबूवत दी, 3 साल तक आप खामोश रहे, आप कुछ नहीं बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। चौथे साल में आपने लोगों को जमा करना शुरू किया, खबर करनी शुरू की, लोगों से बतानी शुरू की कि लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बैदानियत को कबूल कर लो, अल्लाह तबारक व तआला के बताए गए हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पूरी दुनिया की ताकत तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नबूवत मिलने से पहले वहां पर 3-4 बड़े बुत थे। एक का नाम हैबल था, और वो मुल्क शाम से अमर बिन लुहै लेकर आया था। उस बुत की पूजा करते थे, लात, मनात, उस्सा, ये 3 बड़े बुत, और एक बुत हैबल को लाया था। लात, उस्सा, मनात, ये 3 बुत, एक वो चौथा बुत। और फिर एक जिन्नात ने अमर बिन लुहै को कहा था कि मुशरिक मक्का के अंदर ज्यादा अगर बुत लाना है, बुत परस्ती करनी है, मूर्ति को पूजा करवाना है, तो एक काम करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बुत था, 5 बुत, वक्त, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 बुत जद्दा के जमीन में दफनाए हुए हैं। वो जिन्नात गया और जाकर उन बुतों को वहां से उखाड़ कर लेकर आए, और काबतुल्लाह के चारों तरफ उन सारे बुतों को लगा दिया। और तकरीबन नबी पाक अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद तक आप आखिरी नबी बने, तो उस वक्त तक 360 बुतों की पूजा की जाती थी। वो बुत जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, वो बुत जो कभी अपने सामने से रखे हुए सामान को अगर कोई चूहा लेकर जाता तो वो उस सामान को रोक नहीं सकते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था उनकी कौम ने, बल्कि हजरत इब्राहिम ने कौम को कहा था, ये कौम के लोगों, नमरूद से कहा था कि तुम अपने हाथों से जिस बुत को तुम बनाते हो, जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, इस मूर्ति को
تمہارے لیے کبھی نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس اللہ کو مانو نا جس نے اس بت کو بنایا اور اس کے بنانے والے تم کو بنایا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو قوم بڑی حد دھرم تھی، قوم بڑی ضدی تھی، قوم نے نہیں مانا، قوم نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے، ہم تمہیں سزا کے اندر مبتلا کر دیں گے، تم باز آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں اس زمین سے بھی ختم کر سکتے ہیں، تم کو پتھر مار سکتے ہیں، تم کو موت کے گھاٹ اتار سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک دن کوئی آدمی تیوہار چل رہا تھا، مارکیٹ چل رہی تھی، میلہ چل رہا تھا، اس میلے کے اندر سارے کے سارے لوگ چلے گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ڈنڈا لے کر، ایک کڑھاڑی لے کر پہنچے کہاں پر؟ اس بت خانے کے اندر۔ سارے بت وہاں پر بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے ایک دم بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کہاں کا مہمان آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کڑھاڑی پکڑ کر ایک ایک بت کو مارنا شروع کیا۔ وہ بت جو خدا بنے بیٹھے تھے مارا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کے ہاتھ توڑ دی۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے تو بت ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ہی از ہیلپ لیس، یہ کان ڈو اینی تھنگ، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مٹی کے بنائے، ہاتھوں سے بنائے۔ اور پھر ایسا کیا، سارے بت ایک طرف سے سب کا ایکسیڈنٹ کر دیا، سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک جو بڑا بت تھا، اس بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا تھا، کلہاڑی۔ قوم کے لوگ جیسے آئے، آ کر دیکھے کہ ارے ہمارے بتوں کی کسی نے یہ حالت کی۔ حضرت ابراہیم پہلے سے سمجھا رہے تو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اب بات سمجھانے کا موقع اچھا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا او یہ ابراہیم ہی ایسا کر سکتا، ہمارے بتوں کو بلا بلا وہ کہتا، پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کر لائے گئے۔ لانے کے بعد کہا کہ ابراہیم نے کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کا جو سب سے بڑا، ان میں کا جو سب سے بڑا اسی نے کیا ہوگا، یعنی ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ یہ قوم کے لوگوں نے سمجھا، لیکن حضرت ابراہیم کا مقصد کیا تھا؟ ان میں جو سب سے بڑا ہے اسی نے کیا ہوگا، اور ان میں کے سب سے بڑے کون تھے؟ حضرت ابراہیم تھے۔ ان کا مقصد خود کو مطلب لینا تھا، لیکن قوم کے لوگ کیا سمجھے؟ انہوں نے سوچا کہ بھئی ان میں سب سے بڑا بت جو ہے یہ تو یہی ہے، یہ جو کلہاڑی لے کر بیٹھا ہوا۔ تو اس آدمی نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ بت ہے، یہ کیسے اپنے یہ ہل نہیں سکتا، یہ کیسے ان کا مدد کر سکتا؟ کہا میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں اتنے دن سے کہ جب ایک دوسرے کو توڑ نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، تو تم کو کیسے نفع پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے؟ اس لیے اس اللہ کو مانو نا، یہ تو بت ہے بیچارے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم آگ میں بھی ڈالے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے صحیح سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا۔ جو اللہ کے لیے مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا۔ کیا نا کرناٹکا میں مسکان کی مدد کی کہ نہیں کی؟ پیچھے 100 کے 100 لڑکے کیا بول رہے؟ جے شری رام، جے شری رام۔ ایک بیٹی ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو ڈرانے کے لیے 100 کے 100 لڑکے جے شری رام، جے شری رام۔ ایک ہی نعرہ لگایا، سب دم دبا کے بھاگے۔ کیا نعرہ تھا؟ ایک ہی نعرہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا، ان کی بھجکی نرم ہو گئی۔ سب ایک شیرنی کے سامنے 100 بھیڑیے کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ اس کے دل میں اگر خوف ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کے جھنڈے کو تھامے گا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی۔ ڈرائے دھمکائے لیکن وہ ڈر نہیں سکتا، وہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں جھکے۔ حضرت ابراہیم جھکے نہیں جھکے، حضرت موسیٰ جھکے فرعون کے سامنے نہیں جھکے، قارون کے سامنے حضرت موسیٰ جھکے بالکل نہیں جھکے۔ یہاں تک کہ قارون نے تو حضرت موسیٰ کو جیل میں ڈالنے کے لیے تہمت بھی لگائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور قارون کو ان کی دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، بھارت کے اندر مسلمانوں کو بسانے والے،
भारत के अंदर मुसलमानों को डराने वाले, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाने वाले, टोपी पकड़कर ताड़ी पकड़कर मारकर दहशत फैलाने वालों, मैं घूमता हूँ पूरे भारत में। मेरा सफर होता है ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, और कभी कभी पैदल भी चलता हूँ, रिक्शे में भी चलता हूँ। आ जाना कभी भी किसी भी मैदान में, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे सामने में अल्लाह का नाम लेंगे और अपने इस देश की आन बान शान भारत के संविधान का नाम लेंगे। हम घूमते हैं, डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की तबलीग के लिए घूमते हैं, अल्लाह के कलमे की तबलीग के लिए घूमते हैं। रात में उत्तर प्रदेश पैरल में था, 2 घंटे 1.5 घंटे की तकरीर वहां हुई, वहां पर भी हमने यही बात की थी और आंखों में आंखें डाल कर बात की और हमने कहा वहां के तमाम लोगों को कि हम अपने मजहबी आदमी, हम अपने अकीदे पर अल्लाह की दीन की इशाअत के लिए, तबलीग के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन कभी भी हम अपने इस्लाम से, कलमे से, कुरान से, शरीयत से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर तुम हमारी गाड़ी पकड़ कर मारोगे तो हम गाड़ी रखना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम हमारी बेटी को जय श्री राम का नारा लगाओगे तो बेटी पर्दा करना छोड़ देगी, बिल्कुल नहीं। अगर तुम हमारी मस्जिदों को मिसमार करोगे तो हम अपनी मस्जिद में अजान देना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। तुम हमारे मदरसों में ताले लगाओगे तो हमारे मदरसे में कुरान की तालीम को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। इंशाअल्लाह हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है और भारत की धरती पर जितना इस्लाम को दबाओगे, इस्लाम उतना आन बान शान के साथ और आगे बढ़ेगा। तुम मिट जाओगे। सन 2014 से इख्तिदार में आए हो तो, लेकिन अब तुम्हारे खात्मे का वक्त आ गया है। तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा करना चाहिए? कुछ नहीं मिलता। पर्दा, हिजाब, टोपी, दाढ़ी, टोपी का तज़किरा, हिजाब का तज़किरा उनकी किताब में भी हम कई जगह कह चुके हैं, तकरीरों में कई जगह बोल चुके हैं कि हिजाब, पर्दा सिर्फ कुरान में नहीं है। जो हिंदू भाई बोलते हैं उनकी किताब में भी हिजाब। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पाद कौहर माते कौशल पकौ। संस्कृत है, क्या कहा? माँ, जब तुम सड़कों पे चलो, मार्केट पे जाओ तो तुम अपनी पांव की पिंडलियों को जाहिर मत करो। हम तो नहीं कह रहे ना, कौन सी किताब कह रही? ऋग्वेद। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पाद कौहर माते कौशल पकौ। और उनके कानून की किताब मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या कहता? मनुस्मृति कहता यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवताः। मतलब क्या इसका? इसका मतलब यह है कि जिस घर में बेटी की इज्जत की जाती है, जिस घर में बेटी को सम्मान दिया जाता है, ईश्वर उस घर में बरकत देते। यही पैगाम हमारे मोहम्मद ने दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी या 2 बेटे, तुम्हारे घर में बीवी है, तुम्हारे घर में बेटी है, बहन है, उनकी सही परवरिश करोगे तो कल क़यामत में मेरे साथ होगे, है कि नहीं? लेकिन लोग कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का अपनी बेटी को जिंदा ज़बह कर देते थे, गाड़ देते थे, जला देते थे, दफन कर देते थे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों, बेटियों को मत मारो। क्यों? बेटी घर की जीनत होती, बहन घर की इज्जत होती है। हम औरत का सम्मान करते हैं ना, तुम तो औरत को लूटने वाले भेड़िए हो। जुबानी बोलते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उधर बेटी की इज्जत, बेटी की रेप होती है, जालिम लोग हमला करते हैं और रातों रात उसकी लाश को जला देते हो। उस पर पैरवी होनी चाहिए। पैरवी होने के बाद उनके रेपिस्ट को 12 साल बाद सजा मिली। किसको? निर्भया कांड दिल्ली वाली जो बेटी थी, 12 साल तक उनके रेपिस्ट को सजा मिली। अरे 12 घंटे या 12 दिन के बाद उनको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि फांसी छोड़ो प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको कुरान के मुताबिक सजा दो। कुरान के मुताबिक अगर जानियों को सजा दिया जाएगा, लिखकर कहता हूं मैं, लिखकर
अगर 1 मिनट में अगर 10 रेप होता है तो 1 दिन में भी 10 रेप नहीं होगा। इतना दर्दनाक सजा है कुरान में रेपिस्ट का, जो जिना करते, जो रेप करते, जो बेटियों की इज्जत लूटते। क्या है? 100 कोड़े बरसाओ, या उसको गड्ढा खोद कर उसको आधे कमर तक वहां पर डालकर पत्थर मार मार कर उसको हलाक कर दो, जो किसी की बेटी की इज्जत को लूटता। नाफिज करो ना ये वाला कानून, ये वाला कानून नाफिज करो। भारत के अंदर देखना कहीं पर भी रेप नहीं होगा। बंगाल में होता है, जो चौराहे पर खड़े करके उसको 100 कोड़े बरसा, अस्सानियतु अस्सानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े बरसा, गड्ढा खोद कर कमर तक उसको कमर तक धसा कर ऊपर से इतने पत्थर मारो कि सर से खून बहे मर जाए, ताकि कोई किसी की बेटी की इज्जत को न लूटे। हम चिंतित हैं, हमारा कुरान चिंतित है। हम चाहते इस्लाह करना, तुम नहीं चाहते, तुम तो दंगा करना चाहते हो। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि फसाद पैदा मत करो तो क्या बोलते हैं? हम तो इस्लाह करने वाले। When he said to them, do not cause of corruption on the earth, and they said, we are but reformers. हम अच्छा काम करने वाले, लेकिन अंदर अंदर बुरे काम करते। मेरे समाज के भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम तक इस इस्लाम को, इस कलीमे को हम तक भेजा। अल्लाह ने कुरान को हम तक पहुंचाया। आपकी तारीख में जरूरत इस बात की है, आपकी तारीख में जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने कुरान की तालीम को, अपने इस्लाम की तालीम को हम आम करें। किसी के डरने से अगर हम डर जाएंगे, किसी के बहकाने से अगर हम बहक जाएंगे, खुसूसन नौजवान तबका, मैं जवानों से गुजारिश करता हूं कि मेरे जवानों, अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा कीजिए और अपनी जुबान में कुव्वत पैदा कीजिए और अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए। अपने एतबार से अपनी जिंदगी के अंदर दीनदारी पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जैसे आप लोगों ने मेहनत करके इतना खूबसूरत जलसा सजाया, इतना खूबसूरत जलसा, इस जलसे से अच्छा पैगाम जाएगा। यकीनन जब जवानों ने मेहनत की है तो कौम को तरक्की मिली है। याद कीजिए उन नौजवानों की, उन्होंने थोड़ी सी कुर्बानी पेश की, जालिम बातिल ताकत से मुकाबला किया, तो अल्लाह ने हमेशा के लिए कुरान में उनका नाम दर्ज कर दिया। कुरान में उनकी औसाफ को बयान करते हुए अल्लाह ने पूरी की पूरी सूरत उन नौजवानों के नाम पर नाजिल कर दी। वो कौन सी सूरत? सूरह कहफ। बताइए असहाबे कहफ थे। असहाबे कहफ कौन थे? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत बांधी, आधे पारे के तकरीबन 15 पारे के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 साल बाद दकियानूस एक बादशाह था। ऐसी बादशाह जैसे अभी बादशाह लोग उसी को मानते, जो किसी पर जुल्म ज़्यादती करके उसी को बादशाह मानते नहीं। बादशाहत देखनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की देखो। आप अलैहिस्सलाम जब मक्का गए थे तो लोग ये समझते थे कि आज तो खत गारत गिरी होगी और लाशें पड़ जाएंगे, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया मारो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का भी एक कतरा खून नहीं बहाया था। जिसे आज की तारीख में अगर किसी को ताकत मिलती है तो वो जुल्म ज़्यादती करता है, वो अपने आप को बादशाह बनाकर पेश करता है कि मैं बादशाह हूँ। मेरी तकरीर अगर इन यूट्यूब चैनल वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कर डालिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये रूस के ये पुतिन को तुम क्या खा के पैदा हुए हो? क्या तुम जानवर हो? क्या तुमने हजारों माँ बहनों को फिदवा किया, यतीम बनाया तुमने यूक्रेन और स्पेन में? वो स्पेन को यूक्रेन, वो इतना खूबसूरत इलाका, वहां के बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
یہ روس اپنی طاقت جمانے کے لیے اور اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے راتوں دن تقریباً 10 دن ہو گئے روس نے ایٹم بم سے اور روس نے میزائلوں سے روس نے راکٹ سے توپ سے گوڑوں سے یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یونیورسٹی تباہ کرتی ہو پورے کے پورے شہر تباہ کرتی ہو. میں کہنا چاہوں گا یونائٹیڈ نیشن سے کیا آپ بیٹھ کر مورتی بنے ہوئے ہو آپ آخر کن کے اشارے پر یہ کام ہو رہا ہے. امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور طاقت بولتا ہے آخر تمہاری ہمت کہاں گئی تمہاری طاقت کہاں گئی. تم روس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہتھیلی ڈال سکتے تم روس کو کیوں نہیں منع کر سکتے کہ یوکرین کے اندر کیا انسان نہیں بستے یوکرین کے اندر کیا پتھر کے انسان بستے یوکرین کی ماں بہنوں کی عزت و ناموس کو لوٹا جا رہا ہے اور یوکرین کے اندر کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنی ماں بیوہ ہو گئی کتنی عورتیں بدوا ہو گئی. اسپین کے اندر تقریباً 10 دن سے لگاتار جنگ کا ماحول اتنا خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے کہ نہ تو اسرائیل کچھ بول رہا نہ تو یونائٹیڈ نیشن کچھ بول رہا ہے. اپنے آپ کو اقوام متحدہ بیٹھ کر یہودیوں کو نجائندوں کو کہوں میں کیسے وقت میں اگر تمہاری زبان بند ہے تو کس دن تمہاری زبان کھلے گی جس دن تمہاری بیٹی کی عزت ٹوٹی جائے گی اس دن تم بولو گے. کم سے کم ہزاروں لوگ مر گئے اسپین کے اندر ہمارے بھارت کے کم سے کم 20,000 بچے وہاں پر پڑھتے ان میں سے ایک بھارتی اسٹوڈنٹ کا بھی ان کی موت ہو گئی ایک حملے کے اندر. کیا گناہ ہے یوکرین کا ہاتھ میں ہتھیلی ڈالو گیس کی سپلائی بند کر دو آپس میں لین دین بند کر دو آپ لیکن گولیاں برسا کر میزائل داغ کر اسپین کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے روس والے اور یہ بیٹھ کر تماشا بنے بیٹھے ناٹو اور یہ بیٹھ کر کے ہجڑے بڑے ہوئے ہیں یہ امریکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر سپر پاور ان دا ورلڈ. دنیا میں کھاک سپر پاور ہوتے مقابلہ نہیں تم جھگڑے کو نہیں سلجھا پا رہے ہو کوئی جھمیلا ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی آپسی معاملہ ہے تو بیٹھ کر حل کرو. لیکن 10 دن سے لگاتار روس نے رشیا نے ان کے اوپر بم برسایا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی یوکرین کے اسپین کے اور وہاں ہمارے بھارتی جو بچے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے. اگر نبی ہوتے تو تمہارے ہاتھ کو پکڑتے اللہ کے نبی کا فرمان ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو. اگر ہمارے نبی کی حکومت ہوتی تو آپ تمہارے ہاتھ میں ہتھیلی ڈالتے. یہ رشیا کے کیوں نہیں دنیا والی کیوں خاموش یوکرین اسپین کا وہاں کا راشٹرپتی نے اپنی زبان سے اپنی ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ دنیا میری مدد کے لیے نہیں آ رہی ہے. کیا گناہ ہے اسپین کے اس راشٹرپتی کا وہاں کی جنتا کا راشٹرپتی گنہگار ہے تو پکڑو جیل میں ڈالو لیکن وہاں کے معصوم بچوں کا کیا گناہ بھارت کے نوجوان جو وہاں پر تھے ان کا کیا گناہ ہے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. ہمارے نبی ہوتے تو بھی فوراً انصر اخاک ظالما و مظلوما. ہیومن رائٹس کمیشن والے کہاں سو گئے. یونائٹیڈ نیشن اپنے آپ کو بولتا اقوام متحدہ ہم اقوام متحدہ والے. آج تم کون سے سوراخ میں گھس گئے ہو یا کون سی گولی کھا کر تم سو گئے ہو کہ تمہارا نشہ نہیں ٹوٹا ہوگا ابھی تک. کیا تم رشیا سے ڈر گئے. راتوں دن بمباری ہو رہی راتوں دن بمباری ہو رہی. ذرا سوچئے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بھارت میں کوئی اگر حملہ کرے نقصان کن کو ہوگا نیتاؤں کو تو نہیں ہوگا. وہ تو اپنے اپنے بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے بلٹ پروف روم میں بیٹھ جائیں گے گھس جائیں گے. مریں گے کون بچے مریں گے غریب مریں گے سویلین مریں گے. کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا تو آپ کا دل کیا کہے گا. یہی سچویشن ابھی کہاں پر اسپین کے اندر یوکرین کے اندر کوئی مدد کے لیے نہیں جا رہا. اپنے نمازوں میں وہاں کی انسانوں کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے. مسلمان ہو یا نہ انسانیت کا رشتہ ہمارا اس سے ہے. بڑے اسپین کے رہنے والے یوکرین کے رہنے والے انسانیت کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ.
किसी को भी किसी पर जुल्म ज़्यादती करने का अधिकार नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ताकतवर थे, 10,000 फौज थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप चले कहां पर? मक्का को फतह करने के लिए। लेकिन आपने किसी पर जुल्म ज़्यादती की नहीं की। रशिया वाले सरफ हासिल करो तुम पुतिन साहब। पुतिन वहां का राष्ट्रपति शायद अध्यक्ष कहां का? राष्ट्र रशिया का। 10,000 फौज की तादाद, तलवार के साथ, तीर के साथ, तफंग के साथ। लेकिन किसी बेटी की या किसी मासूम बच्चे की या किसी औरत के सुहाग को या किसी माँ को या किसी माँ को या किसी जवान को या किसी बूढ़े पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जुल्म ज़्यादती नहीं की। दुनिया वालों, सबक तुम्हें सबक हासिल करना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से। सुपर पावर ताकत वो रखते थे, अपने आप को सुपर पावर ताकत कहने का अधिकार किसी को है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को था। नौ तलवार होने के बावजूद भी आपने अपने चचा के दुश्मन को माफ कर दिया, कातिल को माफ कर दिया। आपने आप पर पत्थर बरसाने वालों को माफ कर दिया। आपने आपके रास्ते में कांटे बिछाने वालों को माफ कर दिया। आपने शायद अभी तालिब में 3 साल तक सोशल बाइकाट करने वालों को आपने माफ कर दिया था। सुपर पावर वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम नहीं हो अमेरिका वालों। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती होती तो नबी हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को रोकते, मदद करते, तावन करते जो मजलूम होता। वो तकरीब सैफ व तकसीमुल महदूम व तहमीलुल कल्ला, गरीबों की मदद करना नबी का शोभा था। भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, यतीमों पर हाथ दस्ते शफकत रखना नबी पाक अलैहिस्सलाम के पसंदीदा अमल में से था। वो थे सुपर पावर, तुम नहीं हो। रशिया वालों, तुम भी नहीं हो, तुम तो इंसानियत के दुश्मन हो। नबी की जिंदगी से सबक हासिल करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति होगी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर कोई अमल करेगा तो। आप अलैहिस्सलाम 10,000 फौज लेकर चले। एक सहाबी बोले कि अल्लाह के नबी, आज हम छोड़ेंगे नहीं, आज तो मारेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत मारा हमको। नबी चाहते तो कहते हाँ ठीक है, बदला लो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि नहीं, इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तसरीब अलैकुम यौम, जाओ सबके सब माफ, सबको माफ करता हूं। है कोई माए काला जो अपने दुश्मनों को माफ कर दे? देख लीजिए, रशिया बदला ले रहा किनसे? यूक्रेन से। कोई बात हुई होगी इंटरनली, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या कोई भी मामला होगा तो अब तो डालकर, मिसाइल डालकर, उनकी जो पावर प्लांट है, उनके जो एयरफोर्स, जो उनके क्या बोलते उसको, एयरपोर्ट्स हैं, वो सब के सब को ध्वस्त कर दिया। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर अमल अगर किया जाए, पूरी दुनिया के लोग अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी इंसान का एक खतरा खूब नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं ना, बोलते हैं, हमारे उलमा मेहनत करते हैं कि ये लोगों कलिमा पढ़ो, ये लोगों कलिमा पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ये लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी। मेरे नौजवानों, नबी की बगावत हुई जब आप इस कलिमे की तबलीग के लिए आगे निकले, लेकिन नौजवानों ने हाथ थामा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन नौजवान? हजरत अली ने हाथ थामा, हजरत उस्मान ने हाथ थामा। हजरत अली की उम्र 11-12 साल, हजरत उस्मान की उम्र 20 साल, उमर फारूक की उम्र 26 साल, हजरत अबू बकर की उम्र 38 साल। जवान यंग, जैसे मिस्की नगर की हमारी कमेटी है, नौजवान है और इनमें कुछ बड़े लोग सरपरस्ती फरमा है, ऐसे ही थे वो। जवानी है, अभी जरूरत पड़ेगी शरीयत की हिफाजत की, देश की हिफाजत की। लड़के बैठेंगे गाड़ी में फौरन दौड़ पड़ेंगे, लेकिन बूढ़े हो जाएंगे। जब तक डंडा उठाएंगे तब तक तो मिसाइल गिरेगा, बूम हो जाएगा। जवानी को सही इस्तेमाल कीजिए। ये जवानी है,
نماز پڑھنے کی ضرورت پیش، نماز پڑھنا ہے، غسل کرنے کی ضرورت پیش آئی، فوراً جائیں گے تالاب میں نہائیں گے، نماز کے میدان نماز کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے اور وہ گرم۔ تو ایسا کام کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام تاریخ میں درج کر دے۔ آپ کام کریں گے، وقتی طور پر آپ کا نام نہ ہو، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو زندہ رکھتا ہے، زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف معمولی سے کام کیا تھا؟ کچھ نہیں، شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اپنے گاؤں سے باہر چلے گئے اور جا کر کے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، یوگی جی، مودی جی، ہم تمہارے CAA کا قانون نہیں مانتے۔ کیا کرو گے؟ نہیں مانتے تو ہم بغاوت کریں گے۔ کیوں بغاوت کرو گے؟ کیونکہ سنویدھان کے خلاف بغاوت ہو سکے۔ گاؤں سے باہر ہو گئے، 5-6 جوان باہر ہو گئے صرف اللہ کے۔ وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، بڑا ظالم تھا، بڑا تشدد پرست تھا، بہت ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ۔ تو ایک جوان نکل گیا کہ ہم نہیں رہیں گے اس گاؤں میں، یہاں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، یہاں پر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بات ہوتی ہے، یہاں نماز کی بات نہیں ہوتی، یہاں قرآن کی بات نہیں ہوتی، یہاں احادیث رسول کی بات نہیں ہوتی، اس وقت کے جو بھی رسول ہیں ان کی بات نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ فوراً باہر نکل گئے، سماج سے باہر نکل کر ایک باغیچے میں گئے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ دوسرا جوان یہی سمجھ کر وہ بھی نکل گیا، تیسرا جوان، 4 5 6 7 نوجوان میں اکٹھے ہو گئے، ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے، الگ الگ، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، ڈر رہے کہ کہیں پول نہ کھل جائے اور یہ بادشاہ کو جا کر بتا دے گا اور بادشاہ پکڑ کر ہمیں جیل میں ڈلوا دیں گے یا ظلم زیادتی کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، وہاں پر جب ایک نے بات شروع کی کہ میں اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اللہ کی عبادت کے لیے میں اس گھر سے باہر آیا ہوں، وہ نوجوان باہر نکلے، ایک نے بات شروع کی، دوسرے نے بھی کہا میرا بھی یہی مقصد ہے، تیسرے نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے آیا ہوں۔ وقال فتية آمنوا بربهم، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ سب نے یہ بات جب کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فقالوا ربنا اللہ، اے اللہ ہماری جو مدد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایک غار میں لے جا کر سلا دیا اور 300 سے ادھک سال تک، یعنی 300 سال اور کچھ سال وہ لوگ سوتے رہے غار میں۔ جب ان کی نیند کھلی، آنکھ کھلی تو ایک نے کہا کہ بھوک لگی ہے، جاؤ کچھ کھانا لے کر کے آ۔ ان کے ناخن بڑے بڑے ہو گئے، بال بڑے بڑے ہو گئے تھے، لیکن نوجوانوں ذرا سوچو کہ جب وہ نوجوان اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ظالم مشرک بادشاہ دقیانوس کا مقابلہ کیا تھا، اپنے گاؤں سے باہر نکل گئے تھے، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اللہ کی دین کی مدد کے لیے نکلے تھے، اللہ کی شریعت کی کلمے کو، اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے کو بلند کرنے نکلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ 350 سال تک تقریباً غار کے اندر سوتے رہے۔ جب 350 سال کے بعد ان کی آنکھیں کھلی تو گئے اس نوٹ کو لے کر جو پہلے تھا، اس زمانے کا تھا، 300 سال پہلے تھا، اس وقت کے بادشاہ کا جو ان کے پاس جو سکہ جو نوٹ تھا وہ لے کر کے گئے کھانا لینے کے لیے۔ تو جس دکان پہ پہنچتے ہیں تو ان کو جب یہ سکہ دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سکہ تو 300 سال پہلا لگ رہا، تم لوگ آئے کہاں سے، سکہ کہاں سے لائے؟ نوٹ بندی تو پہلے ہو گئی تھی سن 2016 میں، 1000 کا نوٹ بند ہو گیا، یہ تم لوگ 1000 کا نوٹ لائے کہاں سے؟ کان کھڑے ہو گئے لوگوں کے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، کھانا وانا سب چھوڑ وڑ کر کے بھاگ کے آئے۔ جب وہ جاگے ہیں تو اس وقت کا بادشاہ بیدوسیس تھا، وہ اچھا انسان تھا، کرسچن تھا لیکن اچھا انسان، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے،
لیکن ظالم نہیں تھا، بالکل نہیں تھا ظالم۔ تو ان کو خبر لگی، کانوں کان بات پورے شہر میں پہنچی، تو ان تمام کے تمام نوجوانوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ کیا کیا ماجرا ہوا، تب انہوں نے پوری کی پوری بات بتائی، ایسا ایسا ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کے لیے ایک مسجد بنا دی، یا ان لوگوں کو الگ کر دیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ مدد کی ان کی، ان نوجوانوں کی۔ اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان کے نام کی ایک سورت نازل کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے پوچھا، 3 سوال پوچھے تھے، تو ان میں سے دوسرا سوال یہی تھا۔ ایک تو پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، نبی کو بھٹکانے کے لیے، اگر یہ سچا نبی ہوگا تو جواب دے گا، وہ جھوٹا ہوگا تو نہیں جواب دے گا۔ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہودیوں سے سن کر کے، یہودی لوگ پوچھتے تھے کہ تم پوچھو نبی سے 3 سوال، ایک روح کے بارے میں، روح کیا، دوسرے اصحاب کون تھے، تیسرا سکندر ذوالقرنین۔ تو انہی تینوں سوال کے جواب میں اللہ نے پوری کی پوری یہ سورت نازل فرمائی تھی، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ وہ اصحاب کہف تھے، وہ نوجوان۔ وہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ جا کر وہ لوگ وہیں پر سو گئے، اور یہ غار کہاں، غار کہف، یہ غار کہاں، وہ غار جس میں سوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ غار ترکی کے اندر پایا جاتا ہے۔ پوری تفصیل ہے کہ وہ غار اس انداز میں بنایا ہوا تھا کہ مکمل دھوپ بھی نہیں آتی تھی، مکمل ٹھنڈی بھی نہیں آتی تھی، بلکہ اس طریقے پر تھا کہ ان کو آکسیجن ملتا رہے، کچھ نہ کچھ دھوپ کی شعاعیں ان کو پہنچتی رہے۔ اسی وجہ سے تو 300 سال تک سوتے رہے وہ زمین پر۔ اللہ جس کو رکھنا چاہے، اللہ جس کی مدد کرنا چاہے، تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں سے خصوصاً درخواست کروں گا، 12:30 بھی بج چکے ہیں اور میری آواز بھی کھل نہیں رہی، بیٹھتی چلی جا رہی۔ دوسرے وقتہ جو ہیں وہ بھی آ ہی گئے ہوں گے۔ میں بس اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا لگا اور بہت خوبصورت پروگرام کہ لوگ 12 بجے تک جم کر یہاں پر اس پروگرام کو سنا ہے، اور یقیناً مسلمانوں آج کے دور میں احساس کمتری کا